السلام علیکم۔ آج کے اس خاص جائزے میں ہم ایک ایسی زبردست تحریر کا مطالعہ کرنے والے ہیں جو سیدھی جا کر دل پر لگتی ہے۔ چلے بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی صرف پرانے وقتوں کا کوئی قصہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا احساس ہے جو ہم سب کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ ذرا ایک خاموش اور بہت بڑے سنسان صحرا کا تصور کیجیے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اتنی گہری خاموشی اور خوفناک تنہائی میں ایک سچا یقین کیسے پروان چڑھتا ہے۔ سب سے پہلے یہ سوچئے، کیا ہم سب کے اندر اماں ہاجرہ کے دل کا کوئی حصہ دھڑک رہا ہے؟ یہ سوال سنتے ہی نا ہم فوراً اپنی اندیکھی جذباتی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ جب زندگی کے راستے بالکل بند محسوس ہوں اور ہمیں لگے کہ ہم تقدیر کے اتنے بڑے اور سخت فیصلوں کے سامنے بالکل اکیلے کھڑے ہیں، تو کیا ہمیں بھی وہی بے بسی محسوس ہوتی ہے؟ یہ ماخوذ ہمیں بتاتا ہے کہ مشکل میں گھرے ہر انسان کے اندر اماں ہاجرہ کے اس سخت تجربے کا کوئی نہ کوئی عکس ضرور موجود ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا پہلا حصہ ہے اندر کا صحرا، یعنی تقدیر کے ان سنسان اور ریتلے طوفانوں کا سامنا جو اچانک ہماری زندگیوں میں آ جاتے ہیں۔ ذرا ان کی اس انتہائی خوفناک بیرونی حقیقت کا تصور کریں۔ دور دور تک کوئی آبادی نہیں، نہ گھر، نہ کوئی ساتھی، اور نہ ہی پینے کا پانی۔ ایک شیرخوار بچے کے ساتھ وہ مکمل تنہائی۔ لیکن ان کے اندر کیا چل رہا تھا؟ اندر ایک ایسا قلعہ تھا، ایک ایسا سہارا تھا جو اللہ پر غیر متزلزل ایمان سے بنا تھا۔ وہ بالکل نہیں جانتی کہ اگلے 1 گھنٹے میں کیا ہوگا، لیکن ان کا وہ اندرونی قلعہ اس بیرونی صحرا کی ویرانی سے کہیں زیادہ وسیع اور مضبوط تھا۔ اور اس ساری گھبراہٹ اور خوف کے بیچ میں جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واپس مڑتے دیکھا تو ان کا پہلا رد عمل کیا تھا؟ ان کی زبان سے نکلا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ یہ کتنی حیرت کی بات ہے نا! اتنی بڑی تنہائی میں بھی ان کا دل صحرا کی دہشت کو نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ ان کی نظریں سیدھی اپنے رب کی رضا کی طرف لگی ہوئی تھی۔ اور جیسے ہی انہیں جواب میں ہاں ملا تو انہوں نے تاریخ کا وہ سنہرا جملہ کہا، تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ سچ پوچھیں تو یہ محض چند الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یقین کا ایک بہت بڑا، کبھی نہ ختم ہونے والا پہاڑ ہے۔ یہ ایک ایسا زبردست جملہ ہے جو آج بھی صدیوں گزرنے کے بعد ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ رہا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب سہارا اللہ کا ہو تو حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، انسان کبھی بھٹک نہیں سکتا۔ اب ہم اپنے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، غیر متزلزل توکل، یعنی ایک ایسا دل جو یقین سے کناروں تک بھرا ہوا تھا۔ اگر ہم ظاہری دنیا کی بات کریں تو ان کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، نہ مال و دولت، نہ خاندان، نہ کوئی دنیاوی سیکیورٹی یا ضمانت۔ وہ بظاہر بالکل خالی ہاتھ تھیں، لیکن دوسری طرف ان کے پاس جو واحد چیز تھی نا، وہ تھا اللہ کی ذات پر مکمل اور اٹوٹ یقین۔ اور یہ جائزہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اگر یہ ایک چیز ہمارے دلوں میں بس جائے تو ہم اکیلے ہی پوری دنیا کی سخت ترین مشکلوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ لمحہ ہم سب کو رک کر اپنا احتساب کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ ذرا سوچیے گا ضرور کہ جب ہماری زندگی میں اچانک دروازے بند ہونے لگیں، راستے اندھیرے ہو جائیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی اتنے ہی یقین سے کہہ پاتے ہیں کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا؟ یا پھر ہم گھبرا کر اپنے رب کے سوا ہر ظاہری سبب اور دنیاوی چیز سے لپٹنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں؟ یہ ہمیں لاتا ہے ہمارے تیسرے حصے پر، آج کے دور کی سعی، وہ روح کی مسلسل اور انتھک جدوجہد جو چلتی رہتی ہے۔ ان قدموں کی تھکاوٹ کو محسوس کریں۔ ایک ماں جو اکیلی دوڑ رہی ہے، ایک بار، پھر دوسری بار، اور پھر بار بار۔ وہ بری طرح تھک چکی ہیں مگر رک نہیں رہیں۔ وہ مسلسل کوشش کر رہی ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ہم سب کی روزمرہ زندگی کی بھاگ دوڑ بھی تو کچھ ایسی ہی ہے نا، جہاں ہم سکون کی تلاش میں بس مسلسل دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ یہاں ایک کمال کی حکمت دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو زمزم کے چشمے کو سیدھا آسمان سے اتار دیتا یا فوراً ان کے قدموں میں ظاہر کر دیتا، لیکن نہیں، اللہ نے پہلے ان سے صحیح کروائی۔ اس میں ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے کہ سچے یقین کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر معجزے کا انتظار کریں۔ یقین کا اصل مطلب ہے کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں، تھک جائیں مگر رکے نہیں، جبکہ ہمارا دل اندر سے اللہ کی ذات پر بالکل پرسکون رہے۔ اسی سے جڑا ہے ہمارا چوتھا حصہ، آج کے صحرا، یعنی وہ اندیکھی جنگیں جن سے ہم روزانہ گزرتے ہیں۔ آج کے دور میں ہم میں سے کتنے ہی لوگ اپنے اپنے صحراؤں سے گزر رہے ہیں۔ شدید قسم کی تنہائی، ہڈیوں میں اتر جانے والی تھکاوٹ، بھاری ذمہ داریوں کا بوجھ، لمبا انتظار اور اپنے بچوں کے مستقبل کا خوف۔
رات کے اندھیرے میں اکیلے رونا اور پھر صبح اٹھ کر مسکرا دینا، یہ سب وہ پوشیدہ جنگیں ہیں جو دراصل ہماری زندگیوں کے اصل صحرا ہیں۔ لیکن یہاں سارا فرق دل کی حالت کا ہے۔ ایک وہ دل ہے جو اس صحرا میں مایوس ہو جاتا ہے، غصہ کرتا ہے، شکوے کرتا ہے، اور دوسری طرف اماں ہاجرہ کا دل تھا جو اس سخت ترین صحرا میں بھی پوری طرح پرسکون تھا، کیونکہ وہ صرف اللہ کو پہچانتا تھا۔ یاد رکھیں، مشکل اور صحرا سب کے لیے ایک جیسا ہو سکتا ہے، لیکن دل کا یقین نتیجے کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ اب ہم اپنے 5ویں اور آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، نہ گرنے والی روح، اپنا حتمی اور پکا سہارا تلاش کرنا۔ یہاں دل سے بے اختیار ایک دعا نکلتی ہے۔ ہم سب اپنی بھاگ دوڑ میں تھک جاتے ہیں، تو اے ہمارے رب، اگر ہماری زندگیوں میں اماں ہاجرہ کی تھکن کا کوئی تھوڑا سا بھی حصہ ہے تو ہمارے دلوں میں ان کے اس عظیم اور اٹوٹ یقین کا بھی ایک چھوٹا سا حصہ ڈال دے، تاکہ ہماری روزمرہ کی صحیح کا رخ صرف دنیاوی پریشانیوں کی طرف نہ ہو بلکہ خالص تیری ذات کی طرف ہو جائے۔ آئیے جاتے جاتے اس زبردست جملے کو ایک بار پھر اپنے اندر اتار لیں، تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جب بھی زندگی کی تقدیر ہمیں کسی ایسے اندھیرے، سنسان صحرا میں لا کھڑا کرے جہاں کوئی راستہ، کوئی امید نظر نہ آئے، تو بس اپنے دل کو اسی یقین کے ساتھ مضبوط کر لیں کہ وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ کبھی ہمیں تنہا اور بے یارو مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اور اس خوبصورت جائزے کا اختتام اس نہایت گہری بات پر ہوتا ہے جو روح اللہ کو اس طرح پہچان لیں جیسے اماں ہاجرہ نے پہچانا تھا۔ تم میں یقین سے کہتی ہوں، وہ مشکلوں میں بے شک رو سکتی ہے، زندگی اسے بے تحاشا تھکا بھی سکتی ہے، لیکن وہ کبھی گرتی نہیں، وہ ہمیشہ اپنے رب کے سہارے مضبوطی سے کھڑی رہتی ہے۔ تو کیا ہم اپنے اندر یہ یقین جگا سکتے ہیں؟ ذرا سوچئے گا ضرور۔ یہ تھا ہمارا آج کا تجزیہ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔